ان میں سب سے پہلی چیز یا دوسرا نقطہ ہم دیکھیں گے وہ ہے علم سے پہلے عمل. علم سے پہلے عمل. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف العمل قبل العلم انما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. کہتے ہیں علم سے پہلے عمل کرنا سلف کا منہج نہیں. سلف عمل سے پہلے علم سے شروعات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے خطاؤں کی مغفرت بھی طلب کرتے رہیے. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے. یہ پہلا نقطہ ہے جو ہم کو سمجھنا ہے آج اس درس میں. یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ ایک انسان علم سے پہلے عمل شروع کر دے، بلکہ سلف کا منہج یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کیا جائے. علم کے تعلق سے عموماً 3 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. ایک وہ انسان ہے جو سرے سے علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے اور علم سے بے پرواہ ہے. علم کی اہمیت، علم حاصل کرنے کی اہمیت اس کے سامنے نہیں ہے. وہ علم سے دور بھاگتا ہے، وہ علم کی قدر نہیں کرتا ہے. دوسرا وہ آدمی ہے جو علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے لیکن طلب علم کے اعتبار سے سستی دکھاتا ہے. وہ علمی حلقوں میں نہیں آتا اور دین کا بنیادی علم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لاپرواہی میں مبتلا ہو کر علم حاصل کرنے سے دور رہتا ہے. وہ اپنی اس کوتاہی کو جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن نفس کی وجہ سے اور دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے یا کسی اور سستی اور عذر کی وجہ سے وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے. تو اگرچہ وہ علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے لیکن طلب علم کی کوشش میں وہ پیچھے ہے یا لاپرواہ ہے یا اس میں کوتاہی کرتا ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے پاس فرض علم ہے، جتنا علم حاصل کرنا چاہیے وہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ اسی علم پر قناعت کر لیتا ہے. بس میرے پاس جتنا علم چاہیے تھا، میرے پر عقیدہ فرض ہے میں نے لے لیا، میرے اوپر نماز فرض ہے میں نے سیکھ لیا، میرے لیے روزہ اور حج وغیرہ جو بھی فرض تھا میں نے اس کو سیکھ لیا. اب زائد علم سے وہ رک جاتا ہے. جو زائد علم اس کے لیے اس کا دروازہ سامنے کھلا ہوا ہے اس سے وہ رک جاتا ہے. اور طلب علم میں رکنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علم کا زوال شروع ہو جاتا ہے. چوتھا طبقہ جو اہل حق کا طبقہ ہے، جو کمال درجے میں صراط مستقیم پر قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علم کی قدر کرتے ہیں، علم کے طلب کرنے میں کوشش کرتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے، اور ان کے پاس اپنی ضرورت کے بقدر علم حاصل ہونے کے بعد بھی وہ علم کی طلب میں مسلسل لگے رہتے ہیں، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. وہ علم حاصل کرنا چھوڑتے نہیں ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے. یہ خصوصاً اس دور کو سامنے رکھ کے دیکھیے جس میں ایک حدیث کے لیے کئی دنوں کا بلکہ کئی مہینوں کا بھی سفر کرنا پڑتا تھا. اور اس زمانے میں سواریاں ویسی نہیں تھی جیسے آج، بلکہ اونٹ پر، گھوڑے پر یا پیدل آدمی کو سفر کرنا پڑتا تھا، اور ریگستانوں میں سے سفر کرنا پڑتا تھا، سردی گرمی بارش میں آدمی کو سفر کرنا پڑتا تھا. عمر کے ایسے طبقے، ایسے یعنی حصے میں سفر کرنا پڑتا تھا جبکہ آدمی کا جسم کمزور ہوتا ہے. 40-50 سال کے بعد بھی وہ لوگ سفر کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے. آج حالانکہ آپ دیکھیں گے زمانہ بالکل بدل گیا ہے اور علم کے لیے وہ مشقت آج نہیں ہے جو پہلے تھی.
لیکن پھر بھی معاملہ اتنا الٹا ہو چکا ہے کہ اس زمانے میں علم کے حصول کے لیے بہت مشقت اور بہت مشکلات تھی، لیکن علم کی کوشش بہت زیادہ تھی۔ آج معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ الٹا ہے۔ علم کے حصول کے لیے آسانیاں ہیں، لیکن آدمی کی غفلت اور سستی کی وجہ سے آدمی علم کی حاصل کرنے میں کوشش میں بالکل سست پڑا ہوا ہے۔ یہ ان میں اور ہم میں فرق ہے کہ جس کے پاس علم ہے اپنی ضرورت کے بقدر، لیکن پھر بھی وہ علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ علم کا طلب کرنا اپنی ذات میں خود ایک تعبدی امر ہے۔ علم حاصل کرنا خود ایک عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ دے وہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور اس میں مصروف ہونا ہی خود انسان کو ثواب دلاتا ہے۔ اس پر عمل کرنا، اس حکم کو پورا کرنا خود ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور مقرب بناتا ہے۔ لہٰذا علم میں لگنا، طلب علم میں مصروف ہونا، اس کے اپنے فوائد ہیں، اس کے اپنے ثمرات ہیں، لیکن وہ اپنی ذات میں خود ایک خیر ہے۔ اور اگر یہ خیر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم اپنے نبی کو نہیں دیتا۔ اگر وہ شان سے کمتر چیز ہوتی تو نبی کی شان سے بڑھ کے کس کی شان ہے بندوں میں؟ اللہ تعالیٰ نبی کو حکم نہیں دیتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شیخ نے بطور استدلال ذکر کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں علم سے پہلے عمل کرنا سلف کا منہج نہیں۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ علم کے بارے میں یہ لوگ ہیں، ایک وہ جو علم کے بارے میں ناقدری کرتا ہے، ضرورت نہیں، یہ سرے سے جاہل آدمی ہے، اتنا جاہل کہ علم کی بھی اہمیت اس کو نہیں، علم دین کی اہمیت۔ دوسرا وہ آدمی جو کوتاہی کرتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو علم حاصل کرنے کے بعد ایک وقت کے بعد رک جاتا ہے، بس۔ تو امام البخاری کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، باب اس سلسلے میں، جیسے ہمارے یہاں پر جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیپٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی جو ہے ہیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے نیچے کوئی چیز ہوتی ہے سبق میں، کسی بھی کتاب میں، تو کہتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم پہلے ہے قول اور عمل سے۔ اس بارے میں ایک باب میں بیان کر رہا ہوں کہ علم قول اور عمل دونوں سے پہلے آتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ عینی نے بہت عمدہ بات کہی ہے، اپنی کتاب عمدۃ القاری میں کہتے ہیں ای ھذا باب فی بیان ان العلم قبل القول والعمل، کہتے ہیں یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے۔ انسان یا تو کچھ بولے گا یا تو کچھ کرے گا، علم بولنے اور کرنے سے پہلے ہے۔ کہتے ہیں اراد ان الشیء یعلم اولا ثم یقال ویعمل به، کہتے ہیں امام بخاری کی مراد اس سے یہ ہے، ان کا مقصد یہ کہنے میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا علم انسان کو پہلے ہوتا ہے، پھر آدمی اس کے بارے میں بولتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے۔ صاف بات ہے، مثال کے طور پر توحید ہے، ایک انسان کو اللہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کیا وہ اللہ کے بارے میں کچھ بول سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک انسان کو اللہ کے بارے میں معلوم ہی، ایک انسان جنت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، ایک آدمی جہنم کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس سے کہا جائے بتاؤ جنت کیسی ہے، کیا وہ جنت کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو قول سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے یا اس سے پہلے طہارت اختیار کرنا چاہتا ہے، وضو یا غسل کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو کیا وہ غسل کر سکتا ہے؟ کیا وہ وضو کر سکتا ہے؟ کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے عمل کیا جائے۔ تو کچھ کہنے سے پہلے یا کچھ عمل کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس کے پاس اس بات کے بارے میں یا اس عمل کے بارے میں علم ہو۔ یہ امام البخاری کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں فالعلم مقدم علیہما بالذات وکذا مقدم علیہما بالشرف،
بہت اچھی بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ علم قول و عمل سے مقدم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. اس کا وجود قول و عمل سے پہلے ہونا چاہیے. اگر معلوم ہی نہیں تو بول نہیں سکتا ہے، اور اگر معلوم نہیں تو عمل نہیں کر سکتا ہے. تو وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے وہ قول و عمل سے پہلے ہونا چاہیے اور ہے. اور اسی طرح سے شرف کے اعتبار سے بھی وہ مقدم ہے کہ علم کا شرف قول و عمل سے زیادہ ہے. علم کا شرف قول و عمل سے زیادہ ہے. انبیاء کا فضل، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، کیا بنیاد تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا ہے، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں اللہ سوا اس کی جو تو نے ہم کو سکھایا ہے. پھر آدم علیہ السلام سے کہا بتاؤ. آدم علیہ السلام نے بتلا دیا. دیکھیے قول سے پہلے کیا آیا؟ علم. اللہ نے ان کو علم دیا، پھر کہا بتاؤ. آدم علیہ السلام نے بتلا دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف فرشتوں پر کیسے جتلایا؟ علم کی بنیاد پر. حالانکہ فرشتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں فرشتے مسلسل لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے حکم کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو حکم ہوتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں، اپنی طرف سے زیادہ بھی نہیں کرتے ہیں. فرشتے کمال درجے میں اللہ کے فرما بردار ہیں عملاً، لیکن آدم علیہ السلام کا شرف اللہ نے ان پر جتلایا اور ظاہر کیا. کیسے؟ علم کے اعتبار سے. کہتے ہیں وَكَذَا مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا بِالشَّرَفِ، علم کا شرف قول و عمل پر مقدم ہے، اس لیے کہ اصل چیز علم ہے جو واقعی شرف کی بنیاد ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر انبیاء کے بارے میں کیا ہے. انبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ مال نہیں. انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ. انبیاء اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑ جاتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس انسان نے انبیاء کی یہ میراث لے لی اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا، خیر کا بہت بڑا حصہ اس کو مل گیا. علم اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ انسان اپنے قلب میں اس کی لذت محسوس کرتا ہے، اور علم کے ذریعے سے ایک انسان کا ایمان ترقی کرتا ہے. دیکھیے ایک طرف عمل ہے اور ایک طرف علم ہے. اللہ کی معرفت سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ جاننے کی چیز ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. سجدے کرنے سے اللہ کی عظمت معلوم ہوگی؟ نہیں، بلکہ سجدے میں عظمت کا اور کمال پیدا ہوگا اللہ کی معرفت سے. اس کو سمجھیں، اس کو یاد رکھیں. ایک انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس کے اعمال میں کمال پیدا ہوگا اس معرفت سے. اس کے اعمال کی کثرت معرفت میں اضافہ نہیں کرتی ہے. ایک انسان مثال کے طور پر اس کو استحضار ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ قریب ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے قرب کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اس کا یہ علم اور اس کی یہ اللہ کی پہچان اور معرفت اس کے عمل کی کیفیات کو اعلیٰ بنائیں گے.